اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی، اور وہ خواتین یئسنا جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض ماہواری سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم پھر اگر تم شک کرو، فعدتہن تو ان کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے، واللائی اور وہ خواتین لم یحضن جن کو ماہواری نہیں آتی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والی عورتیں، أَجَلُهُنَّ ان کی عدت، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ ڈال دیں اپنا حمل، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو شخص ڈرے اللہ سے، يَجْعَل لَّهُ تو بنا دیں گے اس کے لیے، من امرہ یسرا اس کے کام میں آسانی۔ تو یہ طلاق کے بعد خواتین کی عدت کا حکم چل رہا تھا۔ تو عورتیں 2 طرح سے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کو حیض نہیں آتا، اور دوسری وہ کہ جن کو حیض آتا ہے۔ جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت 3 حیض ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا۔ اور جن کو حیض نہیں آتا تو وہ بھی ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے بڑھاپے میں جب پہنچ جائیں تو پھر، یا یہ ہے کہ عمر کے کم ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا۔ تو ان دونوں طرح کی خواتین کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو حیض آتا ہو وہی حاملہ ہوتی ہیں۔ تو جو ان میں سے حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، کہ وہ حمل جو ہے وہ ڈال دیں، یعنی بچہ پیدا کر دیں، تو وہ ان کی عدت ہے۔ اس میں فقہائے احناف کا اتفاق ہے کہ بھلے ادھر طلاق ہوئی اور اس نے فوراً ہی بچہ جان دیا، اس کی عدت ختم، اور یہی حکم اس خاتون کا بھی ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اگر کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ ہے، تو جیسے ہی اس کا حمل ہوا، یعنی اس نے بچہ جان دیا، تو گویا کہ اس سے اس کے جو شوہر کی عدت تھی وہ بھی مکمل ہو گئی، چاہے وہ اگر میت اگرچہ گھر ہی پڑی ہو، اگر اس دوران بھی اگر اس نے بچہ جان دیا تو تب بھی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو متوفی عنہا زوجہا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ ایسی عورت کہ جس کا شوہر اس کا فوت ہو گیا ہو، تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے اگر وہ حاملہ ہو۔ اگر حاملہ نہ ہو تو پھر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، کہ وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور ان کو حیض نہیں آتا، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ جو حیض والی تھی اس کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کر دی تھی کہ اس کی عدت 3 حیض ہے، تو جس کو حیض آتا ہی نہیں ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فعدتہن 3 اشہر، اگر تمہیں شک ہو کہ پتہ نہیں اس کو حیض آتا ہے نہیں آتا، اگر حیض نہیں آتا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، اور اسی طرح
اس عورت کی عدت بھی 3 مہینے ہے کہ جس کو حیض نہ آتا ہو، صغر سنی کی وجہ سے، عمر کے کم ہونے کی وجہ سے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل ڈال دیں، یعنی بچہ جن دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرے اللہ سے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو بنا دیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار تقوی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ چوتھی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اس نے نازل کیا ہے اس حکم کو تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرے اللہ سے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو بخش دیں گے اس سے اس کے گناہ، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بڑا کر دیں گے اس کے لیے اجر کو۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران وہ خاتون کسی اور جگہ پر نکاح نہیں کر سکتی، اور یہی حکم ہے مرد کے لیے کہ جب تک وہ خاتون اس کی عدت میں ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ بھلا معاملہ کرتا رہے، بھلائی کا معاملہ کرتا رہے۔ اور جیسے اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا پچھلی آیات میں کہ اگر اس کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھے، اور اگر اس کو چھوڑنا ہے تو تب بھی اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ اسکنوہن، تم رہائش دو ان کو، من حیث سکنتم، اس جگہ پر جہاں پر تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق، یعنی طلاق کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خواتین خود نکلیں۔ اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، تم ان کو رہائش دو، سکنا دو جہاں پر تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، جو کچھ تم پاتے ہو اس میں سے ان کو بھی رہائش دو۔ ولا تضاروہن، اور تم ان خواتین کو نقصان مت پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، کہ تم ان پر تنگی کرنے لگو۔ تنگی مختلف طرح سے ہو سکتی ہے، مکان کے اندر اس کو تنگی کر دے، اس کے نفقہ کے اندر تنگی کر دے، تو اس طرح کی تکالیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ خواتین حمل والیاں ہیں، تو جیسے پہلے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جنیں۔ اب ہر خاتون کے ساتھ معاملہ تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کا حمل شروع ہوا ہو، اب اس کی عدت تو وضع حمل ہے، اب اگر بالفرض کم از کم مدت ہے وہ 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2.5 سال، اور بعض اوقات تو 4 سال تک بھی چلی جاتی ہے، تو اب اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ خواتین حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پھر تم ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، یعنی 6 مہینے لگیں، 9 مہینے لگیں، 2.5 سال لگیں، جب تک وہ بچہ نہیں جنے گی خاتون، اس وقت تک اس خاتون کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے، یعنی وہ جس کے نکاح میں تھی اس کے وہ ذمہ ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اس خاتون نے بچہ جن دیا، اب بچہ وہ چونکہ شوہر کا ہے، بچے کا نان نفقہ وہ اس کے باپ کے ذمہ ہے، اب وہ ابتدائی ایام میں ہے، اس نے دودھ پینا ہے، تو اب وہ دودھ جو اس نے پینا ہے تو
تو اس کے لیے یا تو اس کی ماں کو ہی کہا جائے گا کہ تم ہی اس کو دودھ پلا دو، یا اس کی ماں اگر دودھ نہیں پلاتی تو پھر کوئی اور خاتون اس کو ہائر کیا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، جیسا کہ ہوتا تھا پہلے مرضیہ ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خواتین دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم ان کو ان کی اجرت دو۔ یہ ماں کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے اس کو، وہ کہہ دے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، بچہ تیرا ہے، میں نے جن دیا ہے، اب اس کو سنبھالو، تمہارا ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ شوہر نے چاہے وہ کوئی آیا رکھے، چاہے اس کی ماں کو دے، اگر آیا رکھتا ہے تو تب بھی اس کو اجرت تو دے گا، مفت میں تو کوئی عورت دودھ نہیں پلائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دینا چاہیے۔ جب اس کی ماں کے پاس چھوڑے گا تو جتنی اجرت اس آیا کو دینی تھی، اس مرضعہ کو دینی تھی، اتنی ہی اجرت اس کی ماں کو دے۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان خواتین کو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کو ان کی اجرت دو، اگرچہ وہ اس کی ماں بھی ہے لیکن اصل میں بچہ وہ باپ کا ہی ہے، اور بچے کا خرچ وہ سارا کا سارا باپ کے ذمہ ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور معاملہ کرو اپنے درمیان اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، یعنی تم نے خاتون کو بھی، کسی اور کو بھی تو پیسے دینے ہی ہیں، تو اس کی ماں کو دو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم جھگڑا کرو، تنگی کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر پلائے اس کو کوئی دوسری عورت، یعنی ماں کہتی ہے کہ ضد کر جاتی ہے کہ میں پلاتی نہیں، بھلے تم کتنی ہی اجرت دو میں نہیں پلاتی، تو ماں کے ذمہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ اس کو اوپر جبر کیا جائے یا اس کو اوپر زبردستی کی جائے کہ یہی دودھ پلائے اس کو۔ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اس کے لیے کوئی اور عورت جو ہے وہ دودھ پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے، مالدار ہے تو وہ اپنی مالداری کے مطابق اس پر خرچ کرے۔ آپ حضرات واقعہ سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو مختلف خواتین جو مرضعات تھیں، دودھ پلانے والی، وہ آئی تھیں مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے جو بچے تھے جن کی پیدائش نئی نئی ہوئی تھی تو ان کو لیا تھا۔ اب ان کو لینے کی وجہ یہی تھی کہ یہ سردار کا بیٹا ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے، تو یہ جو ہے ہمیں اجرت اچھی دیں گے، یعنی جتنی جس کی گنجائش ہوتی تھی اپنی گنجائش کے مطابق وہ اس کو اجرت دیتی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے تو لوگوں نے خواتین نے اس وجہ سے ہی چھوڑ دیا تھا کہ یہ تو یتیم ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، تو اس کا باپ ہمیں کیا اجرت دے گا، یا اس کا دادا ہمیں کتنی اجرت دے دے گا، تو وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے تو یہ سعادت سمجھی کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی بچہ میں ساتھ لے ہی جاؤں، چلو کچھ نہ کچھ تو دیں گے ہی نا۔ تو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو گنجائش والا ہو اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، یعنی اس نے دودھ پلانا ہے، اس پر یعنی جان کھپے گی، اس کی طاقت اس پہ صرف ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے خرچ کرے تاکہ وہ کمزور نہ ہو۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ، اور جس پر تنگ کر دیا گیا اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر جس کے پاس یعنی آمدن کم ہے، ہر ایک کے پاس تو برابر نہیں ہوتی، کچھ امیر بھی ہیں کچھ غریب بھی ہیں، اگر کوئی شخص غریب ہو جس کے پاس رزق کی تنگی ہو تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اس میں سے اتنا ہی خرچ کرے جتنا اس کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، لا يكلف اللہ، نہیں مکلف بناتے اللہ، نفسا، کسی نفس کو، کسی جان کو، الا ما آتاها، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، یعنی جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق ہی اللہ اس سے سوال کریں گے کہ میں نے اگر وسعت دی تھی تو تم نے پھر تنگی کیوں کی، اور اگر بالفرض اگر کوئی شخص جس کے پاس رزق کی تنگی ہے تو وہ اپنی اسی گنجائش کے مطابق وہ خرچ کرے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
ان قریب بنا دیں گے اللہ بعد عسری یسرا، تنگی کے بعد آسانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا اس کو ذکر بھی فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح سے امید ہے کہ تنگی کے بعد اللہ کچھ نہ کچھ آسانی ضرور کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے کہ تنگی کی وجہ سے بچے کو قتل نہ کر دیں، اس کی جان کے در پہ نہ ہو جائیں کہ میں تو اس کا خرچ کہاں سے اٹھاؤں، میں اس کو قتل کر دوں، اس کو مار دوں، اس کو پھینک دوں۔ آج کل جس طرح واقعات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کل پرسوں کی بات ہے، وہ مولا بخش اسپتال کے سامنے کوئی ریڈی کے اوپر 2 بچوں کو، ابھی بالکل وہ پیدائش کے فوراً متصل بعد ہی وہ 2 بچوں کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے ریڈی کے اوپر رکھ کے چلا گیا، صبح دیکھا تو وہ مرے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی کر دیں گے۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے قتل مت کر دو۔ کتنے ہی واقعات آپ حضرات کے سامنے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی ہیں، کہ وسعت نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے بچے کو بھیج دیتے ہیں کہ اس بچے کا رزق اللہ تعالیٰ نے وسیع کیا ہوتا ہے۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ آئے روز ان کے اندر وسعت اور گنجائش، وسعت اور گنجائش، وسعت اور گنجائش پیدا کر دیتے۔ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی اور ہاسپٹل میں ہم تھے، تو آیا کو اجرت دینے، وہ جو ہاسپٹل میں اس کی خدمت کر رہی تھی بیوی کی، اس کو مبارکباد دینے کے لیے میرے پاس 1000 روپیہ نہیں تھا، 1000 روپیہ نہیں تھا۔ کہتے میں ہسپتال سے باہر نکلا اور روڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ کوئی میرا دوست گزرتا ہے یا کوئی رشتہ دار گزرتا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ مجھے کچھ پیسے دے دے۔ کہتے ہمارے پرانے ایک دوست گزرے، میں نے ان کو روکا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، تو میں نے کچھ پیسے ان کو دینے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ مجھے دے دیں۔ کہتے میں نے اس دوست سے ادھار لے کر اس ہسپتال والوں کو پیسے دیے، لیکن اس بچی کا گھر میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روز بروز رزق میں اضافہ کر دیا، روز بروز رزق میں اضافہ کر دیا، آج کا دن اور، کل کا دن اور، اگلا دن اور، اگلا دن اور۔ تو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، فقر کے ڈر سے اور اولاد کو قتل مت کرو، فقر کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے ہم اس کو کیسے کھلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور جو آنے والا بچہ ہے اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ تم خدا بن بیٹھے ہو کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ کھلانا تو تمہارے ذمہ ہے ہی نہیں، کھلانا تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بہت دلخراش واقعات ہیں، وہ جہالت پر مبنی واقعات ہیں، اور یعنی وہ واقعہ ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکل رہا، وہ جو مولا بخش اسپتال، اور دونوں بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ جڑواں بیٹے تھے دونوں، وہ دونوں کو جو انہوں نے لپیٹ کر انہوں نے وہ ریڑھی کے اوپر رکھ دیا۔ وہ صبح جو ریڑھی باندھ تھا بیچارہ اپنا سامان لے کر آیا، اس نے کپڑا دیکھا، اس کو کھولا تو اس کے اندر بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔